جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس حصے میں ہم بات کریں گے ہندوستان میں جو ہے وہ تکفیری ایلیمنٹ کے جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر ہندوستان کے وہ وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے جو ہے وہ ملک میں اس داعش کے اثر و رسوخ کے بڑھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا، اور اس میں مختلف مسلم علماء سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو جیسے بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہندوستان میں ایک شخصیت سے جو کہ وہاں کے بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، ان سے ایسے ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، ہم اس طرف آپ کو لے چلیں گے کہ وہاں پر انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو اصل تعلیمات اسلام کی اصل تعلیمات ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ اس سے داعش سے تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ حکومت ہندوستان کی تشویش اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو ہے وہ کہ یہ معاملہ کہیں پاکستان کی طرح جو ہے وہ وہاں پر نہ پھیل جائے۔ تو جیسے بھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے جو ہے وہ ہم آپ کو اس طرف لے کے چلیں گے۔ خبر پوری یہ ہے کہ اہل بیت نیوز ایجنسی کے حوالے سے خبر ہے کہ ہندوستان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ملک میں داعش کے ممکنہ اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے منگل کو مسلم علماء کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے، اور ہندوستانی وزیر داخلہ نے اس ملاقات میں ہندوستانی نوجوانوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے داعش کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہندوستانی علماء کے تعاون کی درخواست کی۔ اس ملاقات میں ہندوستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر اجت ڈوال اور وزیر داخلہ کی دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ نوجوانوں کو اپنی جانب مائل کر کے داعش کے ممکنہ منصوبے کو کس طرح سے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ملاقات میں علماء نے داعش کے جرائم اور ان کے انسانی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے داعش کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، ہندوستان کے مسلم علماء نے حکومت کو اس سلسلے میں اپنا پورا تعاون دینے کا یقین دلایا۔ اس ملاقات میں جمعیت علماء ہند کے قومی سیکریٹری مولانا نیاز فاروقی، مجلس علماء ہند کی جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد اور اجمیر شریف کے مولانا عبد الوحید حسینی چشتی اور کئی دیگر ممتاز علماء سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، پورا پینک ہے، پوری چونکہ یہ عالمی ایک لہر ہے جس میں کہ تمام ملک اپنے اپنے ملکوں کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ لہر ہندوستان پہنچ چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ تمام مسلم رہنماؤں سے ملا ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر رابطہ کر سکیں، جیسے ہمارا رابطہ بحال ہو جاتا ہے ہم اس طرف بھی جائیں گے۔ تو خبر آپ کی خدمت میں شیئر کی وہ تھی کہ ہندوستان کے وزیر داخلہ جو ہے وہ راج سنگھ نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے تمام مسلم علماؤں کے وفد کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ یہ فتنہ پھوٹنے کو ہے، اور یہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ آمادگی نظر آ رہی ہے، مگر مسلم رہنماؤں نے اس کی جو ہے نا شدید مخالفت کی اور اس کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا، اور ان کو یقین دلایا ہے کہ مسلمان اس کے اندر جو ہے وہ بالکل شامل نہیں ہوں گے، بالکل جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے ہندوستان سے مشہور و معروف شخصیت حجت الاسلام سید عروج الحسن میثم صاحب کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ سب سے پہلے قبلہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی علیہ السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ کہ آپ نے اس عالمی پروگرام میں شفیق کو اس لائق سمجھا کہ آپ شریک کریں، اور میری نحیف آواز بھی بطور پیغام اس دنیا میں امن پسند اور انسانیت دوست افراد کے ذہنوں تک پہنچے، اور وہ کسی مسئلے کو نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، اور پہلے وہ انسان ہے، لہٰذا میں اس توقع کے ساتھ اپنی بات کروں گا کہ میں انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ قبلہ جیسے کہ خبر ابھی آئی ہے جو کہ اہل بیت نیوز ایجنسی کی وساطت سے ہم جو ہے وہ اس کو نشر کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ ہندوستان نے جو ہے وہ تمام مسلم مکاتب فکر کے جید علماؤں سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہ وہاں کیا یہ واقعی حقیقتاً یہ فتنہ پنپ رہا ہے، یا وہاں پر اس کو پنپنے کے لیے زمینہ میسر نہیں ہوگا؟ جی ہاں، مجھے بھی خبر ہے کہ ہندوستان کے وزیر داخلہ جناب راج ناتھ سنگھ صاحب نے علماء اسلام شیعہ اور سنی اور بریلوی اور دیوبندی اور صوفی سجادہ نشین مختلف مسالک کے علماء کو جمع کیا، جس میں شیعہ نمائندگی اور سنی اور مختلف مسالک کی نمائندگی ہے، اور اس پر جو ہے وہ غور و فکر کیا ہے۔ دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی میٹنگ کا فائدہ جب ہوگا کہ جب ہم ڈبل اسٹینڈرڈ، دہشت گردی اور
بدامنی کے سلسلے میں، قتل و غارت کے سلسلے میں جب تک ہم جوہری پالیسی اور ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چھوڑیں گے تب تک کہ قیام ہم دنیا میں نہیں ہو سکتا. میں نے یہ اس لیے کی ہے کہ دیکھیے ایک طرف پوری دنیا پر آشکار ہو چکا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو بدامنی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، یعنی جس میں مسلمان استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ زیونسٹ اور یہ صہیونی استعماری قوتوں کی سازش ہے، جس میں ان کے پیچھے پیچھے بہرحال پورا مغرب ہے اور جو انہیں کے پالے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں سعودی عرب کو مکمل طور پر اسرائیل اور اسلام کے دشمن استعمال کر رہے ہیں. یہ سیریا میں بدامنی ہو، عراق میں ہو، بحرین میں ہو، مصر میں ہو اور یہاں تک کہ پاکستان میں ہو، اچھی طرح مانیں کہ جتنی دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کی پیکنگ جو ہے اسرائیل کر رہا ہے اور ان کے فائنانس کر رہا ہے کیا کہتے ہیں یہ سعودیہ. تو اب ہندوستان کی حکومت راجناتھ سنگھ صاحب نے جو رسیو کی ہے اس میں دیکھیے ہندوستان کے عوام اور یہاں کے مسلمانوں کو جب بھی صحیح پیغام جا سکتا ہے جب اسرائیل اور سعودیہ عرب کے سلسلے میں موقف حکومت ہندوستان مدد کرے. دیکھیے اسرائیل کا جال ان کا مساج کا بچھا ہوا ہندوستان میں اور پورے ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے اسرائیل کا. اور اسی لیے میں دیش میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فلسطینیوں کو دہشت گرد ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے اور اسرائیل کو مظلوم کہتا ہے، آپریٹ کہتا ہے اور ہندوستان سے مثال دیتے ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ کہاں ہندوستان کا موقف اور کہاں اسرائیل کا موقف. ہندوستان کسی ملک میں بدامنی نہیں کرتا نہ چاہتا ہے. اسرائیل پوری دنیا میں بدامنی خاص طور سے مسلمانوں کو پیدا کی ہے. اسرائیل کو میڈیا مظلوم کہتا ہے. سعودی عرب جب تک کہ حکومت ہندوستان سعودی عرب اور اسرائیل کی مذمت نہ کرے اور ان کی جو دہشت گردوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے ان علماء کو جمع کرنا، اس میں علماء شیعہ کا وہ موقف ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کی شہادت کا تصدق ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی قاتل ظالم دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا جائے، چاہے چھوٹے درجے کا شیعہ ہو اور چاہے ایک عالم ہو اور چاہے ایک مرجع وقت ہو. ہمارا پوری دنیا ہماری تاریخ تو ہو جانتی ہے، لیکن علماء اہل سنت خاص طور سے یہ وہابی اور سلفی اور دیوبندی ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے. ایک طرف یہ سعودی عرب کے یہ لوگ جو ہیں وہ نمائندے ہیں، ان کو ایڈ ملتی ہے، ان کے مدرسے چل رہے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے. سعودی عرب کے خلاف ایک جملہ بولنا یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کو ڈھانے کی مترادف ہے، مزار نبوی کو منظم کرنے کی مترادف ہے، حرمین شریفین کو خطرہ ہے. تحریکیں ہو رہی ہیں یہاں پر، میٹنگس ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تحفظ ناموس حرم کے نام سے ہو رہی ہیں. اور یہی علماء جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا دوسرے اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان کے عوام ایسا نہیں ہو سکتا اور دہشت گردی کے خلاف ہے فلاں فلاں، جب تک کہ سعودی عرب سے پیچھا نہیں چھوڑائیں گے تب تک یہ اپنے عوام کو صحیح پیغام کیسے دیں گے. کب انہوں نے مذمت کی؟ آج تک انہوں نے طالبان کی مذمت کی، آج تک انہوں نے ابو بکر بغدادی کی اور داعش کی IS کی مذمت کی. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کہتا ہے. راجناتھ سنگھ اور حکومت ہند کو چاہیے کہ علماء سے کہیں کہ اس کی مذمت کرے. یہاں سے تو ان کو لیٹر جاتے ہیں، اپلیکیشن کے لیٹر مولانا سلمان ندوی نے بھیجا تھا 2 سال پہلے کی بات ہے اور اس کو ہمت افزائی کی، اس کی خلافت کے قائل تھے، اس کی بیعت کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے. تو عوام جو ہے اس کو بچا نہیں سکتے اس فکر سے. لیکن یہ ہندوستان کی بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ یہاں اکثریت اہل ہنوز کی ہے، ہمارے ہندو برادران کی ہے اور یہاں اتنی آسانی سے دہشت گردی پنپ نہیں سکتی. اور میں حکومت ہند سے یہ بھی ایک مطالبہ کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اسرائیل کی دہشت گردی ان کے ذہن میں نہیں ہے. وہ اسرائیل سے تعلقات جب تک نہیں ختم کریں گے تب تک ہندوستان میں مسلمان جو ہیں ان کو صحیح پیغام نہیں پہنچے گا. تو اسرائیل اور سعودی عرب ایک ہیں. تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ آپ سعودیہ کو کنڈم نہ کریں، آپ طالبان کنڈم نہ کریں، آپ کریں جھنڈی کو کنڈم نہ کریں، آپ IS کو کنڈم نہ کریں اور اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو پیغام دیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا. ایک بہت عمدہ پھیل رہے ہیں، IS پھیل رہے ہیں، اس سے پہلے طالبان بھی پھیل رہے تھے، اس سے پہلے القاعدہ کے لیے پھیل رہے تھے. یہ بات اور ہے کہ ہندوستان کی حکومت اس معاملے میں حفاظت اور سیکورٹی کے سلسلے بہت ایکسپرٹ ہے، لیکن عوام کو صحیح پیغام دیکھیے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ ذہنوں میں صحیح پیغام نہیں پہنچے گا، جب تک کہ ان کو کنونس نہیں کیا جائے گا، اسپرچولی کنونس نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ یہ نہیں ہو سکتا. ذہنیتیں بنا رہی ہیں، یہ کہیے کہ دہشت گردی کا یہاں موقع نہیں مل رہا ہے.
اچھا نہیں، ایک اس میں بہت عمدہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ دہشت گردی سے خائف ہو کر، ٹھیک ہے، راج ناتھ سنگھ صاحب جو ہے وہ مسلم علماء سے مل رہے ہیں، ایک طرف تو وہ ملک کی سیکیورٹی اور اس کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے، اور جس کی پوری جو ہے وہ ایک پوری کارروائی سعودیہ کے ساتھ مل کے تمام چیزیں ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ایک طرف تو آپ دہشت گرد سے ہاتھ بھی ملائے ہوئے ہیں، اس سے دوستی بھی کیے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی چاہتے ہیں کہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بالکل یہی موقف ہے میرا، تو آپ کیا، ہاں، تو ان فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ خالی باتوں تک، کانفرنسز تک معاملہ رہ جائے گا اور وہاں پر یہ فتنے کا آغاز ہو جائے گا؟ میں دو جملے میں سمیٹ رہا ہوں. حکومت ہندوستان کو مشورہ دے رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، راجناتھ سنگھ صاحب کے تھرو ہو یا پورے حکومت ہندوستان BJP گورنمنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں اسرائیل کی دہشت گردی اور اس کے ظلموں کا اعتراف کریں، اسرائیل کا بالکل نہ سپورٹ کریں نہ ان سے کوئی سپورٹ لیں جب تک کہ وہ دہشت گردوں کا سپورٹ نہیں چھوڑتا. سعودیہ عرب کو تنبیہ کریں جیسے رشا نے کی ہے، کم سے کم اس سے اس طرح کے رابطے نہ رکھیں اور ان کی دہشت گردی کو ثابت کریں اور ان کو دلائیں گورنمنٹ کے لیول پر، حکومتی سطح پیمانے پر. اس کے بعد سب ان علماء ہندوستان جو اہل سنت خاص طور سے بہادی اور بریلوی دیوبندی علماء، ان سب سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ پوری دنیا کے دہشت گرد تنظیموں کی آپ مذمت کریں، خاص طور سے IS کی مذمت کریں، القاعدہ کی کریں، اور آپ طالبان کی کریں، آپ لشکر جنگی کی کریں. یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ علماء ایک طرف ان کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے مدرسوں میں اپنی کانفرنسیں کر رہے ہیں پبلک پلیسز کے اوپر، اور ایک طرف بیٹھ کے حکومت ہندوستان کے ذمہ داروں اور نمائندوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو روک رہے ہیں اور اپنے ہماری عوام ایسی نہیں ہے. بھائی ایسی نہیں ہے، جب آپ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں تو بالکل وہی معاملہ ہے کہ آپ فاطم حسین کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں یزید کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بہت سی بات ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، مخصوص ایک ذکر چلی آ رہی ہے. سب مسلمانوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں. تو ان علماء کو چاہیے کہ یہ سعودیہ عرب کو کنڈیم کریں. یہ اس کی جو زیادتیاں ہیں، ابھی مینا کا حادثہ تھا، کون بولا سوائے خوش ہونے کے؟ اس سے پہلے ہوا تھا حادثہ ایران کا. یہ ایران اور کیا کہتے ہیں ہندوستان اور ایران اور سعودیہ، یہ سب مسائل نہیں ہے. مسائل یہ ہے کہ ہم کو پورے عالم اسلام کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم کو ہمیشہ امن کی بات کرنی ہے. جتنے بھی امن کے خلاف ہے، دشمن انسانیت، دشمن امن ہے، ان کو کنڈیم کرنا ہوگا، وہ چاہے شیعہ ہو، وہ چاہے سنی ہو. یا آپ دیکھیے کہ یہ لوگ ایران اور حزب اللہ کے پیچھے لگے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا اور کبھی بھی کسی انسان کسی مذہب کو پریشان نہیں کیا، ہر دین کا احترام کرنے والے. یہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ سعودیہ کی اس کی دہشت گردی نہیں نظر آتی ہے، اسرائیل کے خلاف نہیں بول پاتے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ میں اختیار کرے، اور علماء کو چاہیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ میں اختیار کرے، اور مذمت کر رہے ہیں تو ہر ظالم کی کرے مذمت. اب عوام کنٹرول میں آئے گی، تب عوام کنٹرول میں آئے گی. اور کمرے میں بیٹھ کے کچھ اور بات کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں بیٹھ کے اپنی عوام میں کچھ اور پیغام دے رہا ہے. بالکل صحیح. بہت 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 عمدہ گفتگو ہوئی. بہت قلیل وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، مگر اس کے اندر بہت ہی عمدہ جو ہے وہ پوائنٹس آپ نے اٹھائے. بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت TV کو دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب کو لکھنؤ انڈیا سے، کہ بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو جیسے کہ یہ راج ناتھ سنگھ صاحب جو کہ وزیر دفاع ہندوستان ہیں، انہوں نے مسلم علماؤں سے جو ہے وہ مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی، جس میں انہوں نے تمام طرف سے علماء نے ان کو یقین دلایا کہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور جو ہے وہ یہاں کے نوجوان، آپ مطمئن رہیں کہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ داعش کا حصہ نہیں بنیں گے. مگر عروج الحسن میثم صاحب نے بہت خوبصورت، بہت عمدہ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ یہ تمام باتیں بند اجلاسوں میں ان کو یقین تو دلاتے ہیں، مگر ڈبل اسٹینڈرڈ 1400 سال سے ہے. یہ وہی لوگ ہیں جب یہ عوام میں آتے ہیں، جب یہ اپنے حجروں میں جاتے ہیں، جب یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ سعودیہ کو جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین کو، ان کو سعودیہ کو جو ہے وہ کنڈیم نہیں کرتے. ان کو آج بھی خادم
حرمین شریفین مانتے ہیں ان کو خائن کہتے ہوئے ان کے اوپر بجلی گر پڑتی ہے، یہ ان کو کچھ نہیں کہتے. جب تک یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رہے گا، ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا، دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، جب تک جو ہے وہ آپ نہیں مظلوم کی حمایت کر سکتے اور مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر حکومت کو یقین دلا رہے ہیں ایک طرف کہ ہم جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم کبھی دہشت گردی کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر جو سب سے بڑے دہشت گرد سرپرست ہیں ان کے خلاف آپ کی زبان نہیں ہلتی. اور اس کے ساتھ انہوں نے حکومت ہندوستان سے بھی مطالبہ کیا کہ جو عالمی دہشت گرد ممالک ہیں اسرائیل اور سعودیہ جیسے، ان سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ ان سے ایڈ بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں، اور جب تک آپ مظلوم کو مظلوم نہیں کہیں گے اور ظالم کو ظالم نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں. بہت عمدہ اور بہت خوبصورت گفتگو رہی. ناظرین ہم جائیں گے ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو جو کل واقعہ ہوا جو کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے پی آئی اے کے ملازمین، اس میں جو بہمانہ شہادتیں ہوئیں، ان کے اوپر ظلم ہوا، ایک احتجاج کے بدلے میں ان کو گولی دی گئی، جو ہے وہ ان کی جان لے لی گئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمیں آپ کی قیمتی آرا بھی جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں، آپ کے لیے لائیو کالز بھی کھولیں گے. فی الحال ہم چلیں گے ایک مختصر سی بریک پر.